کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ؟ نبی اسلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں، دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ بابے تو امت ہی ہیں، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے ہیں اور جاتے دنیا سے جان چھوڑتے ہیں ہماری. یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے ہیں؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوظات لکھ کے جی میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا، میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں یہ تو حدیث ہے، یہ نبی اسلام کی کتابیں ہیں نا. ٹھیک ہے، جو عام کتاب کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک و ہند نے؟ وہ ایک سٹیپ وائز چلتے جائیں نا، پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. حدیث کی کتابیں نبی اسلام کا نالج ہے، ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے. لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کر نہیں سکتے. ہاں لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں. تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے، پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر. حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے، یاد رکھیے گا. جو بازید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. اچھا اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلے چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا اویس ربانی صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا، یہ تو ویڈیو میں آ گئے، بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی الاسلام کو. بے شک بازید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں، قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن ہی ہمیں نبی اسلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے، بخاری مسلم میں ہے، میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی اسلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی اسلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے، مولا علی نے فلاں کو دیا، کرتے کرتے بازید تک آ گیا، پھر بازید کو بچا سکتے تھے. لیکن اب نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں، ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے اللہ کا جو نبی اسلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بازید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی، اگر اس نے یہ کیا، نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اے ممکن ہے بازید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجئے، کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی، یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا. آپ تو ویڈیو میں اس نے مان لیا ہے کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی، غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے وہ بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، پہچان لو اس کی بوتھی، دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بازید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے. لیاؤ کتنے کڈو منگوا لو. ہاں تے ہوں میں کہواں نہ کہواں ٹائم قیامت تک ہی ہو
टाइम क्या मतलब आगे होना भी चाहिए हाँ। और मैं उम्मीद ये अब करता हूँ आपने लेके आना है, ये कैमरे की तरफ देख के कहें कि मैं उम्मीद करता हूँ। बल्कि जो मैं पहला सवाल आपसे कि अगर आप पर्चे में हाथ बुलंद कर दे पहली बैत मैं आपकी करूंगा, पहला स्टूडेंट नहीं मैंने बैत नहीं करवाना, मैं आपको रसूलुल्लाह के साथ छोड़ूंगा। पहला स्टूडेंट मैं आपको बनूंगा ठीक है। मीडिया पर